من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد مالك بر رؤوف رحيم. یہ خطبہ مسنونہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر خاص طور سے اور عام ضروری خطبے کے موقع پر ارشاد فرمایا کرتے تھے. اس خطبے میں 3 آیتیں قرآن کریم سے شامل کی گئی ہیں اور ان تینوں آیات میں بڑی اہم ذمہ داریاں اور بڑے اہم مسائل بیان ہوئے ہیں. خاص طور سے اللہ کا ڈر، خوف، تقوی، اس چیز پر بڑی توجہ دی گئی ہے. اور ایسے موقع پر کہ جب 2 خاندان آپس میں مل رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق، شریعت کے مطابق، ایک مسنون کام جو نکاح کا سلسلہ ہے وہ منعقد ہو رہا ہے. 2 افراد آپس میں مل رہے ہیں شریعت کے مطابق، تو اس موقع پر جو آیتیں تلاوت کی گئی، جو حقوق اور جو ذمہ داریاں بیان کی گئی وہ اہم ترین ہیں. سب سے پہلے اللہ کا ڈر، خوف، تقوی، پرہیزگاری، اس کو مقدم رکھا گیا. دنیا میں بے شمار قوانین بنتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب تک اللہ کا ڈر اور خوف دل میں نہ ہو تو کوئی بھی معاملہ سدھر نہیں سکتا. مثال کے طور پر ہمارے اس وقت محفل میں محکمہ جنگلات سے افسر موجود ہیں. بہت ساری قوانین بنتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن روک تھام، کرائم اور جرائم کی روک تھام کے لیے جب تک اللہ کا ڈر اور خوف دل میں نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا. محکمہ پولیس کے مثلاً حضرت موجود ہیں، بڑے قوانین بنتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جب تک اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو، تقوی اور پرہیزگاری نہ ہو تو جرائم نہیں رکتے ہیں. ایسے موقع پر خاص طور سے یہ توجہ دلائی گئی کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور تقوی ہونا چاہیے مرد کے دل میں بھی، عورت کے لیے بھی اور ورثہ کے لیے بھی. تاکید ہے کہ وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف سامنے رکھیں، معاملات کو درست رکھیں. پھر اس دنیا میں جتنے انسان بسنے والے ہیں ان کے باپ حضرت آدم کا تذکرہ ہے.
فرمایا ہم نے ان کو ایک آدم سے ہم نے سب انسان پیدا کیے، ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ ایک اہم ترین نقطہ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، لیکن حوا کی تخلیق مٹی سے نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں خواتین کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کس قدر اہم ہیں، یعنی یہ کتنا عظیم نقطہ ہے۔ اللہ رب الجلال نے آدم کو تو مٹی سے بنایا لیکن ہوا کو مٹی سے نہیں بنایا۔ ہمیں یہ درس دیا گیا کہ ہم اس ہوا کی اولاد، ہوا کی بیٹیوں کی عزت کریں، تکریم کریں، احترام کریں، حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ بہتر سے بہتر جو سلوک ہو سکتا ہے وہ کریں۔ ان کے ساتھ یہ نہ سوچیں کہ یہ ہماری نوکر ہے یا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور اس طرح کے الفاظ ہم سماج میں سنتے رہتے ہیں۔ خواتین پر بڑے مظالم ہوتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے مائی ہوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے ساری انسانیت پیدا فرمائی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ برگزیدہ اور پسندیدہ وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ اور واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام میں خاص طور سے رشتہ داریاں نبھانے، ایک دوسرے کے بارے میں قوت برداشت پیدا کرنے، صبر کرنے اور اچھے اور احسن انداز سے رشتہ داریاں نبھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ایک دو حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، رسول اللہ یہ چاہتے ہیں۔ رسول اللہ کو عرش والے نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رؤوف و رحیم ہیں، ساری کائنات جتنے بھی رحم کر سکتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ رحیم اور کریم ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کے کسی فرد پر کوئی کالا دھبا نہ لگے، کوئی عیب کا دھبا نہ لگے، کوئی دامن اس کا میلا نہ ہو جائے، کہیں اس نوجوان اولاد کی جوانی کے دوران ماں باپ کو نیچے نہ دیکھنا پڑے، ان کی نظریں نہ جھکیں، ان کا سر نہ جھکیں، بلکہ وہ محفوظ رہیں، وہ عزت سے جئیں، وہ وقار سے جئیں، وہ ٹھاڑ سے جئیں، وہ سر اٹھا کر اونچا رکھ کر چلیں۔ اگر اولاد صالح ہوگی، اچھی ہوگی، تقویٰ پرہیزگاری والی ہوگی اور نیکی شعار ہوگی تو ماں باپ بڑے فخر سے جئیں گے۔ اور اگر کہیں ان کا پیر پھسل گیا جوانی میں، قدم پھسل گیا ان کا، تو پھر وہ ماں باپ ہم نے کئی دیکھے ہیں کہ وہ پھر بازار میں، سماج میں باہر نکلنے کے قابل نہیں رہتے۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو بھی نکاح کی طاقت رکھتا ہو اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ تین بنیادی ضرورتیں انسان کی، ان کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ضروری ہے۔